بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم الرحمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 7 اگست سے لے کے 13 اگست 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 21 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ اس ویک کے اندر شرف عطارد بھی ہے، شرف قمر بھی ہے، اور اس وجہ سے ایریز والوں کو اس ویک کے اندر بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مالی معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے، کام کاج کے حوالے سے بھی بہتری آ رہی ہے، اور آپ کی صحت کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر گزرے گا۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ایریز نہیں، اس ویک کے اندر زیادہ تر پازیٹیو چینجنگ آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کا حاکم ستارہ نو ڈاؤٹ زائچے کے 6 ہاؤس میں ہے، لیکن زائچے کے 6 ہاؤس میں مرکری کو شرف ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ وقت بہتر ہے۔ کام کے حوالے سے اگر آپ جاب لیس ہیں تو جاب کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر جاب ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ویک جو ایریز ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، جو ایریز لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، بینکس میں ہیں، کلیریکل کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہتر ہے، اور جو ایریز ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہت زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اگر آپ بائی برتھ ویک ایریز ہیں تو آپ کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط برتنی ہوگی کام کرنے سے پہلے۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کے لیے یہ ویک اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے تقریباً ہر معاملے میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چاہے آپ غیر شادی شدہ ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ ایک بہتر گزرنے والا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ زائچے کے 1st ہاؤس میں شرف قمر ہونا اور زائچے کے 5 ہاؤس کے اندر شرف عطارد ہونا، مطلب کہ مرکری کو شرف ہونا، آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ریلیشن کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر رہے گا، اس لیے کہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ جو آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے 4th ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہے وہ ان ٹورس والوں کو ڈسٹرب کرے گا جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں۔ ان کے معاملات میں خرابی آ سکتی ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر اپنا صدقہ نکالیں چاولوں کا، وینس کی 7 کے اندر صدقہ دیں یا جمعے والے دن صدقہ دیں۔ اس ویک کے شروع ہونے سے پہلے آپ یہ صدقہ نکال دیں، اس لیے کہ اس ویک کو بالکل بھی ضائع نہیں کریے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، بہت زور لگا لیا اور کامیابی نہیں مل سکی، تو اس ویک کے اندر کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہ ٹورس فیمیل جو غیر شادی شدہ ہیں، رشتے کے حوالے سے بھی پریشان ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا رشتے کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ ویک ٹورس والوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتر گزرنے والا ہے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے۔ جیمنیز والوں کے زائچے کے 4th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے اور یہیں پر مارس ہے۔ اس ویک کے اندر جیمنیز والوں کے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آنے والی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے 9 اگست کے بعد سے بہتر گزرے گا، اس لیے کہ 9 اگست والے دن ہی آپ کے حاکم ستارے مرکری کو شرف ہے، اور اس ویک کے اندر 7 اگست کو شرف قمر ہے۔ خاص طور پر وہ جیمنیز جو خفیہ ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو 7 اگست والا دن بھی بہتر رہے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی کام کا نتیجہ
لینا چاہتے ہیں یا آپ گھریلو معاملات میں پریشان ہیں یا آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو 9 اگست کے بعد سے آپ کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں بہتری بھی آ رہی ہے اور جو کام کریں گے وہ کام آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے وہ 9 اور 10 اگست کو شرف کی حالت میں ہوگا، لیکن یہ 9 اگست سے لے کے 13 اگست تک آپ کو بینیفٹ ہی دیتا ہوا نظر آئے گا، چاہے آپ کے مالی معاملات ہوں، چاہے آپ کا جون سا مرضی کام ہو۔ اس لیے کہ 9 اگست کے بعد سے اگر کوئی کام آپ کا پہلے پھنسا ہوا ہے اس کو 9 اگست کے بعد سے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ مالی معاملات میں بھی پریشان ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ 9 اگست کو آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ مون بھی آ رہا ہے، تو یہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے۔ کینسیرین والوں کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں مرکری اور مارس ہے، لیکن ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں وینس اور سن ہے۔ نو ڈاؤٹ وینس تو اس وقت رجت کی حالت میں ہے، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین نہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہی رہے گا، مالی حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر وہ کینسیرین جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں یا کوئی بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، مطلب کہ کلیریکل جاب میں ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اس ویک کے اندر آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے اور سیر و تفریح کا موقع بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں مرکری کو شرف ہوگا اس ویک کے اندر، اور آپ کے جو اپنا حاکم ستارہ ہے قمر، اس کو بھی شرف ہے۔ 7 اگست کو یہ شرف کی حالت میں جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے جہاں ریلیشن کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، وہیں پر آپ کو پارٹنرشپ سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین ہیں تو آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں مریخ ہونے کی وجہ سے وہ کینسیرین جو لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر گزرے گا، اور جو لوگ گاڑیاں بنا کے بیچتے ہیں، مطلب کہ جن کی ورک شاپ وغیرہ ہے، ان کے لیے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کو اپنے پراپرٹی کے معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ 24 جولائی سے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے۔ لیو والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں وینس اور سن دونوں ہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر سورج کا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتری لے کے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مارس اور مرکری یہ دونوں ہی ہیں، لیکن اس ویک کے اندر جو مرکری کو شرف ہونا ہے وہ آپ کے مالی معاملات میں تو بہتری لے کے آئے گا ہی آئے گا، لیکن آپ کی کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر 7 اگست کو آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس میں مون کو شرف ہے، مطلب کہ میں شرف قمر کی بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویسے بھی اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا جاب لیس ہیں یا آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں کوئی پریشانی وغیرہ کاٹ رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سٹیپ اٹھا کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر میل لیو جو عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں وینس رجت کی حالت میں ہے، لیکن وینس کی ایک کوالٹی ہے، کئی لوگوں کو یہ رجت کی حالت میں بھی بینیفٹ دے جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی اور بہت زیادہ اپنے معاملات میں سنجیدگی بھی دکھانی ہوگی۔
مطلب کہ کام کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا ہوگا۔ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں کیتو ہونے کی وجہ سے ایک دم کام کیا ہوا بھی بگڑ سکتا ہے۔ وہ لیو جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایجوکیشن کے معاملات میں ذرا احتیاط برتیں۔ آپ کو آگے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اپنی ہیلتھ کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے۔ ورگو والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر مرکری اور مارس ہے۔ یہ ویک ورگو والوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس ویک کے اندر شرف قمر اور شرف عطارد دونوں ہی ہیں۔ آپ کے حاکم ستارے کو شرف ہونا آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر آپ کی زندگی کے اندر معاملات میں اب بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مطلب کہ 9 اور 10 اگست کو مرکری کو شرف ہے۔ یہ شرف ہونے کی وجہ سے آپ کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو بائی برتھ ویک ورگو ہیں ان کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط بھی برتنی پڑے گی، اور خاص طور پر جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑے گی، اور جن لوگوں نے پارٹنرشپ بھی کی ہوئی ہے ان کو بھی ذرا بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ لیکن غیر شادی شدہ فیمیل کے لیے یہ ویک بہتر ہے، رشتے کے حوالے سے شادی کے حوالے سے اس ویک کے اندر بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ البتہ وینس کے زائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ورگو والے اپنے مالی اخراجات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ذہنی پرابلمز میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے گھر کا جو حاکم ستارہ ہے وہ چاہے زائچے کے 12 ہاؤس میں ہے، یہ وقتی طور پر تو مالی معاملات میں اتاؤ چڑھاؤ آ رہا ہے، لیکن زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جو آپ کا اپنا حاکم ستارہ ہے وہ شرف کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ ضرور ملتا ہوا نظر آئے گا۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے۔ لبرا والوں کے زائچے کے 11 ہاؤس میں سن ہے اور وینس ہے۔ وینس اس وقت رجت کی حالت میں ہے۔ نو ڈاؤٹ جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور چل رہی ہوگی، ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر مون کو شرف ہونا اور عطارد کو شرف ہونا آپ کے معاملات میں بہتری ضرور آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا نہیں ہیں تو آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر وہ لبرا جو ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں یا جو ابراڈ میں جانا چاہتے ہیں یا قانون دان ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے معاملات میں خرابی چل رہی ہے، جب سے وینس رجت میں گیا اس وقت سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جمعے والے دن چاول کا صدقہ لازم دیں، اور کیتو کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے معاملات میں احتیاط بھی برتنی ہوگی، اور ایک صدقہ آپ کو بدھ والے دن بھی دینا ہوگا۔ بدھ والے دن گڑ کے 5 پیس کر کے بھی صدقہ دیں تو آپ کی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیے گا، لیکن اس ویک کے اندر مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سکورپیو ہے۔ سکورپیو والوں کے زائچے کے 11 ہاؤس میں جو ان کا حاکم ستارہ مارس ہے اس وقت ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ نو ڈاؤٹ زائچے کے 5 ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں، اور جو سکورپیو بائی برتھ ویک سکورپیو ہیں ان کے کچھ نہ کچھ معاملات میں گڑبڑ چل رہی ہوگی، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ لیکن اس ویک کے اندر آپ کے
بہت سے معاملات میں بہتری آ رہی ہے۔ ایک تو شرف قمر ہونے کی وجہ سے، اور مرکری کو آپ کے ذائچے کے 11th ہاؤس کا ہی یہ حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 11th ہاؤس میں ہی یہ شرف کی حالت میں جائے گا، جس کی وجہ سے امید اور خواہشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو آپ کے دوستوں یاروں کی وجہ سے اب آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے ریلیشن کی وجہ سے کسی نہ کسی کام میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ پراپرٹی کے معاملات میں پریشان تھے، پچھلے کافی مہینوں سے پریشانی کاٹ رہے تھے، تو پراپرٹی کے معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس ویک کے اندر حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورج کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آ رہا ہے، کام کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر جو بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے غصے کو ذرا قابو میں رکھیں، کسی کے ساتھ بھی جذباتی پن میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے، یہیں پر یورنس ہے۔ نو ڈاؤٹ جوپیٹر تو اس وقت ایک بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن ان کے ذائچے کے 2nd ہاؤس کا حاکم ستارہ اس وقت رجت کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں وہ اپنے مالی معاملات میں پریشانی کچھ نہ کچھ کاٹ رہے ہوں گے، مالی طور پر وہ ذرا ڈسٹرب ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر مرکری کے شرف میں جانے کی وجہ سے اب ان کا کام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے کام کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیریئر کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پارٹنرشپ اور لائف پارٹنر کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سورج کا ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہونا، یہیں پر وینس کا ہونا، وینس اس وقت رجت کی حالت میں ہے، لیکن سیجیٹیریس والوں کو یہ بینیفٹ دے رہا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس نہیں تو یہ آپ کے ابراڈ کے معاملات میں، قانونی معاملات میں اور عشق اور محبت کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہا ہے، اس لیے کہ سورج ذائچے کے 5 ہاؤس اور 1st ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے یہ دیکھ رہا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی، اور جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو بھی اپنے مالی معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ اس ویک کے اندر جن سیجیٹیریس والوں نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے ان کو پارٹنرشپ سے مالی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر سے بھی مالی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے۔ کیپریکون والوں کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے، یہیں پر نیپچون ہے، دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہیں ان کے ذاتی معاملات میں کچھ نہ کچھ خرابی چل رہی ہے اور ذہنی ٹینشن کا بھی شکار ہے، لیکن اس ویک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی قسمت ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کیپریکون نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے قانونی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کے جو لوگ سپورٹس مین ہیں، جو لوگ گلوکار ہیں، اور جو لوگ انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، بینکس میں کام کرتے ہیں، یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی طرح کا کوئی ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر گزرے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور کافی دیر ہو گئی ہے اولاد کی خوشخبری نہیں مل سکی، تو اس ویک کے اندر اولاد کی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر آپ کو اپنی قسمت بھی آزمانی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کے اندر ہی شرف قمر ہونا ہے، اور ذائچے کے 9th ہاؤس کے اندر ہی مرکری کو بھی شرف ہونا ہے، اور یہ آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ جب مرکری آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں شرف کی حالت میں یہ جائے گا 9 اگست اور 10 اگست کو، یہ آپ لوگوں کے کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، ملازمت کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، مالی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، اور آپ کے قانونی حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا۔ تو مرکری کا جو شرف ہوگا وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن آپ لوگ اگر بائی برتھ ویک کیپریکون ہیں
تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر آپ صدقہ بھی لازمی نکالیں۔ منگل والے دن ایک انڈے کا صدقہ لازمی نکالیں، اس لیے کہ مریخ جو ہے وہ آپ کے سائچے کے 9th ہاؤس میں یہ نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہے۔ کن کیپریکون والوں کو دکھا رہا ہے؟ جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہے۔ صرف آپ نے منگل والے دن ایک انڈے کا صدقہ لازمی دینا ہے۔ جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہے ان کو اس ویک کے اندر انشاءاللہ تعالی بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے۔ ایکویریس والوں کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں ان کو مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ دشواری ضرور ہو رہی ہوگی، مالی طور پر وہ کچھ نہ کچھ ڈسٹرب ضرور ہوں گے، لیکن اس ویک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ذائچے میں ایک بہتری آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایکویریس والوں کو اس ویک کے اندر بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں یہاں پر شرف قمر کی بھی بات کر رہا ہوں، شرف عطارد کی بھی بات کر رہا ہوں۔ شرف قمر ان کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہوگا، جو کہ مون ان کے ذائچے کے 6th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مطلب کہ مون کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں شرف میں جانے کی وجہ سے ایک تو آپ لوگوں کے گھریلو معاملات میں بہتری آئے گی اور آپ لوگوں کے کام کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر اگر آپ ملازم پیشہ ہیں یا ملازمت کے حصول کے لیے پریشان ہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، آپ کو بہتر ملازمت بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا آپ آلریڈی ملازم ہیں اور کام میں پہلے کوئی گڑبڑ چل رہی تھی تو اب وہ گڑبڑ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر 9 اگست اور 10 اگست کو مرکری کو شرف ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ مرکری آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مطلب کہ وہ لوگ جن لوگوں نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے ان کو اپنی پارٹنرشپ سے بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر سے بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ ایکویریس جو لیڈیز کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، فیمیل ایکویریس، ان لوگوں کے بھی مالی معاملات اس ویک کے اندر بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں سن اور وینس یہ دونوں ہیں۔ رومانس اور عشق اور محبت کے معاملات میں بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے۔ پائسیز والوں کی 60 چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک پائسیز ہیں وہ کافی پریشان ہوں گے، مالی معاملات میں پریشان ہوں گے، یا ان کی کوئی نہ کوئی ذاتی معاملات میں ضرور پریشانی چل رہی ہوگی۔ اس ویک کے اندر شرف قمر ہونا ہے، شرف عطارد ہونا ہے، جس کی وجہ سے پائسیز والوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک پائسیز نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، مون جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں شرف کی حالت میں ہوگا۔ یہ آپ کی ذہنی طور پر بھی آپ کے معاملات میں جو الجھن کا شکار ہیں آپ لوگ، وہ اس میں کمی لے کے آئے گا۔ آپ لوگوں کے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، ٹرانسپورٹ کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، ایجوکیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اور ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر شرف عطارد بھی ہونا ہے۔ عطارد جو ہے، مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ یہ اس وقت ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہے۔ یہ آپ کو آپ کے لائف پارٹنر یا پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، اور وہ پائسیز جن کی والدہ حیات ہیں، والدہ کی صحت کی وجہ سے پریشان تھے، تو والدہ کی صحت کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر سورج جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں رہے گا، یہیں پر وینس بھی رہے گا، اور یہ آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس اور 2nd ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آ رہی ہے اور مالی حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
البتہ اس ویک کے اندر جو غیر شادی شدہ پائسیز ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ ویک بہتر رہے گا، بہتر پرپوزل آتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اس ویک کے اندر اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں مریخ آلریڈی خراب ہے تو آپ کو اپنے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی اور اپنے ہر ذاتی معاملات میں احتیاط سے کام لینا ہے. مطلب کہ جلد بازی نہیں دکھانی، غصہ وغیرہ نہیں کرنا، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کے غصے کی وجہ سے یہ ویک آپ کا خراب گزرے. امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.